شاید جگہ نصیب ہو اس گل کے ہار میں، شاید جگہ نصیب ہو اس گل کے ہار میں پھول بن کے آؤں گا اب کے بہار میں۔ یہ شعر سیماب اکبر آبادی کا ہے۔ سیماب اکبر آبادی کی بڑی مشہور غزل کا یہ شعر آپ نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن یہ شعر اور یہ غزل اس لیے کچھ معروف ہوئی کہ اس کا ایک بہت معروف شعر آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو یہ جو ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ شعر سیماب اکبر آبادی کا ہے۔ بیشتر لوگ آپ میں سے یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے۔ آپ کی طرح میں بھی ایک عرصہ یہی سمجھتا رہا اسکول کالج کے زمانے تک کہ یہ شعر بہادر شاہ ظفر کا ہے، کیونکہ ان کی بڑی معروف غزل ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، وہ جس کا آخری شعر مکتا ہے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ بعض اوقات غزلیں گانے والے شعراء گلوکار جو ہوتے ہیں وہ چلتے چلتے کسی اور شاعر کی اسی بحر اسی وزن میں لکھی گئی غزل کا کوئی شعر گرہ کے طور پہ اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ اچھے گلوکار اور ان کے جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں پروگراموں کے، وہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ ان باتوں کو غور نہیں کرتے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شعر کا ماحول اس غزل کے ساتھ مل جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا دور اور سیماب اکبر آبادی کا دور ذرا مختلف دور ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اس کا لہجہ اور اس کی بحر ایک ہی بحر تھی، مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن، تو لوگوں نے اسے بطور بہادر شاہ ظفر کے شعر کے ہی قبول کر لیا۔ اسی طرح کی ایک اور مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ فیض احمد فیض کی بڑی مشہور غزل ہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ یہ غزل چلتے چلتے اس میں ایک شعر شاید ہمارے مہدی حسن صاحب نے پڑھ دیا، ہوا جو تیر نظر نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو جب ہے کہ سینے کے آر پار چلے۔ یہ شعر لوگوں نے فیض احمد فیض ہی کا سمجھ لیا، حالانکہ اس میں بھی وہی ہوا ہے کہ اس میں بھی کنور مہندر سنگھ بیدی کا ایک شعر جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ شعر کنور مہندر سنگھ بیدی کا ہے کہ مزہ تو جب ہے کہ سینے کے آر پار چلے۔ تو اس طرح کے بہت سے اشعار ایسے ہو جاتے ہیں جن میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کو۔ یہ فیض احمد فیض کی چلتی غزل میں یہ ایک شعر کنور مہندر سنگھ بیدی جو سحر تخلص کرتے تھے بلکہ ان کا یہ شعر ہے، تو یہ تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی۔ اسی طرح بہت سے اشعار ہیں جو دوسروں کے نام منسوب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ وہ لہجہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ یا شعر کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کا شعر ہوگا۔ جیسے بڑا مشہور شعر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اکثر لوگ اسے حضرت علامہ اقبال کا شعر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ان کا شعر نہیں ہے، یہ کن صاحب کا شعر ہے، یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔